اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا احسان عظیم ہے، اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لطف عنایت ہے کہ آج خواجہ خواجگان عطائے رسول ہند الولی حضور سیدنا معین الدین چشتی سرکار غریب نواز کی بارگاہ اقدس سے متصل آپ عاشقان رسول محبان اولیاء غلامان غوث اعظم و غلامان غریب نواز سے خطاب کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ یہ گلیاں بھی اتنی مبارک ہے کہ ان گلیوں میں پھرنے والوں کو جنت کی کیاریاں نصیب ہو جاتی ہے۔ اب اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو یہ اس کا قصور ہے۔ سمندر کی اپنی شان ہے، وہ پوری کائنات کو پانی پلا سکتا ہے۔ اب اگر کوئی نہیں پینا چاہتا ہے تو وہ اس کی مرضی ہے، ورنہ سمندر کسی کا محتاج، جس طرح وہ سمندر کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ نور و روحانیت کا سمندر بھی کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہاں سے تو خیرات سب کو بٹ رہی ہے، سب کو بٹ رہی ہے۔ اب جو لینا چاہتا ہے وہ لے، جو نہیں لینا چاہتا ہے وہ نہ لے، اس کی مرضی ہے۔ ہم کو علاج سے مطلب ہے، سبحان اللہ، ہم کو علاج سے مطلب ہے۔ یہ تو طبیب نہیں، یہ طبیب کائنات ہے، سبحان اللہ۔ یہ طبیب روحانی بھی ہے، یہ طبیب جسمانی بھی ہے، یہ طبیب پریشانی بھی ہے، یہ تو طبیب بلا بھی ہے، یہ تو طبیب کفر بھی ہے۔ یہ تو ایسا طبیب اللہ نے بنایا ہے کہ خدا کی قسم ہر بیماری کا علاج اس بارگاہ طبیب میں ہوتا ہے۔ شرط اتنی ہے، لینے والا لوگوں کو دیکھنے نہ آئے، غریب نواز کو دیکھنے کے لیے آئے۔ کئی لوگ وہ دلی دروازے کا نیچ آؤٹ ہو جاتے، کئی لوگ دلی دروازے کا نہیں آؤٹ ہو جاتے۔ اچھا ماشاءاللہ تقریر میں بھی دیتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں سمجھا خالی نعت شریف پڑھے تو دیتے ہیں، سبحان۔ یہ تو غریب نواز کا صدقہ ہے، سب کو ملتا ہے۔ کئی لوگ دلی دروازے کا نہیں آؤٹ ہوتے، بولے اجمیر میں اتنے چھوٹے چھوٹے گلیاں، آؤٹ ہو گیا، دروازہ بند ہو گیا رحمت کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بعض لوگ بولے بھائی چھوٹے سے بڑے سے مجھے کیا مطلب، مجھے تو اجمیر میں غریب نواز کو دیکھنا ہے۔ وہ تھوڑا آگے بڑھا تو بیچ میں فقیر مل گئے، اور اجمیر کے فقیر جیسے اللہ کی قسم پوری دنیا میں ایسا انٹرنیشنل فقیر نہیں ملے گا، سبحان اللہ۔ اجمیر کا فقیر بھی انٹرنیشنل ہے۔ اگر کسی کو نہیں لوٹا تو اس کے اتنا بڑا بے وقوف آدمی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اجمیر کے فقیروں کو دیکھ کے 30% لوگ آؤٹ ہو جاتے ہیں، اجمیر میں دیکھا، ختم، گیا، دروازہ بند۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ میں بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں آپ کو، روحانیت اور ولی کیا ہوتا ہے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد ہوا کیا، بعض لوگ بولے یار یہ غریب لوگ ہیں، ان سے ہم کو کیا مطلب، ہمیں تو غریب نواز سے مطلب ہے۔ تو کچھ لوگ اب فقیروں کو بھی چھوڑ دیے اور آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کے جیسے ہی وہ باب الداخلہ سے انٹری لیا، خادم صاحب نے پکڑ لیا، چل میرے ساتھ۔ اب اگر بیچارہ وہاں پہ یہ کیا، اب انہیں ٹینشن میں پڑ گیا، سنی ہے شیعہ ہے، سبحان اللہ، جھگڑے میں پڑ گیا، لفڑے میں پڑ گیا، تو اور 30% یہاں پہ آؤٹ ہو گئے، یہاں آؤٹ ہو گئے۔ انہیں جھگڑے میں پڑ جا رہا ہے، سنی ہے شیعہ ہے، تیرے کو کیا تعلق ہے، انہیں سنی ہوں گے، انہیں شیعہ ہوں گے، انہیں کچھ بھی ہوں گے، تیرے کو کیا مطلب ہے بھی؟ تیرا مطلب تو غریب نواز ہے نا، تیرا مداوا تو غریب نواز ہے،
تیرا مدعا تو غریب نواز ہے، تیرا ملجا تو غریب نواز ہے، تیرا طبیب تو غریب نواز ہے، اور اب اس میں سے 30 وہاں رک گئے، 30 فقیروں کا نے 30 باب الداخلہ پہ، اب بچے 10%، اس میں سے 10% آئے وہ لائن میں ٹھہرے، کیوں میں؟ بولے دروازہ اتنا چھوٹا ہے، کیا کیسا بنائے، اتنی بڑی بار تھوڑا بڑا بنانا، گئے 5% چلے گئے۔ سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ ولی کا دربار نہیں ہے، یہ سلطان الاولیاء کا دربار ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ پوڑیاں ملتے، یہاں پہ پھولا ملتے، نہیں نہیں، یہاں پوڑی پھولا نہیں ملتے، یہاں ولایت ملتی، ولایت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، فیضان غریب نواز، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں ولایت ملتی، ولایت۔ یہاں جو وہ 5% میں سے کٹ کے آکے سب کو چھوڑ کے، پورے خادموں کو چھوڑ کے، پوری ٹینشنوں کو چھوڑ کے، پورے فقیروں کو چھوڑ کے، پورے ہوٹلوں کو چھوڑ کے، یہ گلی میں پھرنے والے بیچارے مجبور لوگوں کو چھوڑ کے، جو صرف غریب نواز پہ توجہ کرتا ہے، غریب نواز کی دربار اپنا ماتھا ٹیکتا ہے، تو وہ اجمیر آ کر صرف دعا لے کے نہیں جاتا، وہ بختیار کاکی بن کے جاتا ہے، وہ محبوب الہی بن کے جاتا ہے، وہ نصیر الدین بن کے جاتا ہے، وہ بندہ نواز بن کے جاتا ہے، وہ صابر پیا کلیری ہو کے جاتا ہے۔ ارے وہ ایسا ہوتا، آتے وقت علاؤالدین تھا، گیا تو کلیر کا بادشاہ بن کے جاتا۔ نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، فیضان غریب نواز۔ یہ دربار ذہن خالی رکھ کے آنے کا ہے، یہاں دماغ میں خرافات بھر کے آنے کا نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں میں کیا ہے یہ دربار غریب نواز، لیڈیز بھی بیٹھے، جینٹس بھی، تو دیکھا گئی پورے حولے؟ تو لیڈیز کو دیکھنے آیا تو تیرے کو لیڈیز کو دیکھنے کا ثواب۔ میں غریب نواز کو دیکھنے آیا، مجھے غریب نواز کو دیکھنے کا صدقہ۔ جاہل درگاہ کو آ رہے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے درگاہ کو آنے کا کانسیپٹ کیا ہے۔ اور بعض تو اتنے ڈیڑھ اشارے، جیب میں قلم، یہ جیب میں پیپر رکھ کے آ رہے ہیں، باہر نکلتے کی فتویٰ لکھ رہا۔ او ڈارلنگ، تم تو بڑے خطرناک دکھ رہے ہیں، فتوے دینے آ رہا اجمیر کو۔ ابے بے وقوف، اجمیر میں فتوے نہیں لگائے جاتے، اجمیر والے سے علم کا خزانہ لیا جاتا ہے۔ جو یہاں آ جاتا ہے تو سن لے، اسے میرا غریب نواز ایسے نوازتا ہے، ایسے نوازتا ہے، قلم اس کا ہوتا ہے اور کلام مدینے والے مصطفیٰ کا۔ لوگوں کو درگاہ آنے کا کانسیپٹ ہی نہیں معلوم ہے، درگاہ آتے کہیں کو، درگاہ جانا کیسا۔ اب بعض لوگ آ گئے، بعض لوگ آئے بات دیکھ رہا ہو گنبد کیسی ہے، انہیں اندر کیا بنے، کیسا بنے، خادمہ کیا کیا کر رہے ہیں، کیسا کر رہے ہیں۔ تو خادموں پہ کہیں کو مرے وارے حولے؟ یہ دربار غریب نواز ہے، یہاں پہ خادم بھی پلتا، یہاں غریب بھی پلتا، یہاں امیر بھی پلتا، یہاں اچھا بھی پلتا، یہاں برا بھی پلتا۔ اور سن، یہ وہ دربار ہے یہاں صرف ایمان والا نہیں، یہاں کافر بھی پلتا ہے، یہاں وہ بھی پلتا ہے، یہاں یہ بھی پلتا ہے۔ یہ میرا خواجہ صرف مسلمانوں کا راجہ نہیں، میرا خواجہ پورے ہندوستان کا راجہ ہے۔ بہت ٹھنڈے لوگ ہیں بیٹھے بھائی، آخری کہاں سے پکڑ کے لائے نہیں مانی۔ نعرہ لگاؤ، درمیان میں سے کوئی نعرہ لگائے۔ ہلو ہلو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ،
नारा हैदरी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। सब झूठ के बोलो, लब चूम के बोलो, परचम लहरा कर बोलो, हाथ लहरा कर बोलो, दीवानों झूठ के बोलो। सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, सच्चे की आमद, अच्छे की आमद। नारा रिसालत, नारा हैदरी। नबी नबी की सदाएं, अली अली की पुकार, नबी नबी की सदाएं, अली अली की पुकार। बड़ा हसीन वजीफा है जिंदगी के लिए, बड़ा हसीन वजीफा है जिंदगी के लिए। मैं बोला विनोद तकरीर शुरू कर देते क्या, मेरे को भी डर लगा हुआ है कब मेरी कुर्सी छीन लेते बोल के। अब मसले को समझ, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आप, सुभान अल्लाह। अब मसले को समझो। एक अच्छी बात सुनाता हूं, अच्छी बात सुनाता हूं, इतनी प्यारी बात है, अगर सच्चे दिल से समझे ना तो पूरे बाजू वाले भी मसले को समझ जाना। अच्छा नहीं, आपको मुअज्जिन साहब अजान देके बुला रहे, हय्या अलस सलाम, हय्या अलस सलाम। ये हय्या अलस सलाह की सदा खाली नेक लोगों के वास्ते है। बोलो ना भाई, नेकोकार भी आना, बदकार भी आना, चोर भी आना, शरीफ भी आना, पीर भी आना, मुर्शिद भी आना, वली भी आना, डाकू भी आना, टेररिस्ट भी आना, मर्डर करा हुआ भी आना, जो बाप माँ बाप का फर्मा बरदार है वो भी आना, जो बेअदब है वो भी आना। और अब मुअज्जिन साहब ने अज़ान दी, मस्जिद में पूरे आ गए। एक शरीफ पहुंचा, दाढ़ी छोड़ के, टोपी पहन के, दो खट्टे मार के, अपना ही था, बाजू वाला नहीं था। अब मस्जिद में आया, क्या वो ये बोल सकता मैं यहां नमाज नहीं पढ़ूंगा क्योंकि पहली सफ में चोर बैठा हुआ है? बोल सकता आज इमाम साहब मैं आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैं देख रहा हूं कि चंद डाकू भी आपके पीछे नमाज पढ़ने आए? आपका काम है आना, बैठ जाना, बाजू चोर बैठा, डाकू बैठा, वली बैठा, पीर बैठा, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो बिठाने वाले की जिम्मेदारी है। इसी तरह आप जिस तरह मस्जिद को जाते हैं, नियत क्या है? खालिसतन लिल्लाहि ताला, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए आए हैं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए आए हैं। ना आपकी नजर मुल्ला पे है, ना आपकी नजर पीर पे है, ना आपकी नजर इमाम पे है, ना आपकी नजर मुअज्जिन पे है, ना आपकी नजर डाकू पे है, ना आपकी नजर मुसल्ली पे है, ना आपकी नजर तहारत खाने पे है, ना आपकी नजर वजू खाने पे है, ना आपकी नजर पीछे है, ना आपकी नजर सामने है, आपकी नजर मौला पे है। अरे मस्जिद आओ तो नजर मौला पे रखो, खैरों पे नहीं। दरगाह आओ तो नजर गरीब नवाज पे रखो, जाहिरों पे नजर गरीब नवाज पे रखो, क्योंकि ये वो दरबार है यहां से सिर्फ शरीफों को नहीं मिलता, यहाँ सिर्फ नेकोकारों को नहीं मिलता, यहाँ तो डाकुओं को भी मिलता है, यहाँ चोरों को भी मिलता है, यहाँ अच्छों को भी मिलता है, यहाँ से नेकों को भी मिलता है, यहाँ से पीरों को भी मिलता है, यहाँ से सबको मिलता है। और किसी में ऐब मत निकालो, ऐब मत निकालो, नजर किसी फर्द पे मत रखो, नजर मज़ार शरीफ में लेटे हुए गरीब नवाज पे रखो, नजर गरीब नवाज पे रखो। जो जितनी अकीदत से आएगा गरीब नवाज, उसको उतने प्यार से नवाजेंगे। नहीं, यहां से बड़े बड़े बादशाहों के मसले हल हुए, तुम्हारी मेरी क्या औकात है जी? अपन मांगेंगे भी तो हद से ज्यादा क्या मांगेंगे? है सो एक बीवी अच्छी होना बल्कि मांगेंगे, और क्या?
उससे के वास्ते इतने टेंशन आ गई को मेरे भाई है तो क्या मांगेंगे? गरीब नवाज आपकी दुआ से दुकान तो मिल गई, अब जरा गिराक भिजा दो। इतना मांगने के लिए इतने टेंशन आ गई पूरे हौल है। बात समझ रहे हैं? अकीदत से आओ यार, अकीदत से। एक बच्चा हो गया और एक होना है, उतना ही ना। और क्या मांगा? 16 तो तू मांग सकता नहीं। गरीब नवाज एक हो गया और 15 होना, ऐसी दुआ तो पूरे अजमेर में कोई करता ही नहीं। एक हो गया और 2 मांग रहा हूंगा, एक बेटा होगा तो बेटी मांग रहा हूंगा। इतनी तेरी दुआ, तेरी इतनी सर की खैरात लेना है तो तू अकीदत से आ, गरीब नवाज पे नजर रख के आ। तू ये मत देख कौन नमाज पढ़ रहा, कौन नहीं पढ़ रहा, कौन फूल चढ़ा रहा, कौन कहां खड़े हुआ है, कौन क्या बोल रहा। ये पूरा इंतजाम गरीब नवाज का है। अच्छा, बाज लोगों का अकीदा है, बाज लोगों का अकीदा है गरीब नवाज हिंदुस्तान के राजा है। अभी हमारे अल्लामा शागिल इमाम साहब भी बोले कि यहां का निजाम ख्वाजा चला रहे हैं हिंदुस्तान का। नहीं, जो पूरे हिंदुस्तान का निजाम चला रहे हैं उन्होंने अपने दरगाह का निजाम नहीं चलाते। उन्होंने हिंदुस्तान का निजाम चलाते, उनकी दरगाह का निजाम क्यों चलाता? क्या चिचोरे पने के बात है? ये ममता की इंतहा है, समझ रहे हैं? ममता है ये, ममता एक विलायत है ये ममता है। गरीब नवाज जो है, हमारी माँ जो होती है ना, हमारी माँ की मोहब्बत उतनी ममता वाली नहीं है पूरे हिंद वालों के लिए गरीब नवाज की जो ममता है। जिस तरह माँ को अपना हर बेटा प्यारा है, अल्लाह की कसम मेरे गरीब नवाज को हर हिंद वाला प्यारा है। मेरे गरीब नवाज का ने भेदभाव नहीं है, अल्लाह की कसम नहीं है भेदभाव। अल्लाह की कसम मेरे गरीब नवाज का ने भेदभाव नहीं है। यहां से सिर्फ एक ही आदमी को फैज नहीं मिलता, वो है गरीब नवाज का गुस्ताख, वो है गरीब नवाज के दर पर भोंकने वाला, इनकी बारगाह में आने से लोगों को रोकने वाला। खाली उसको नहीं मिलता बस, बाकी के यहाँ पे गुनहगारों को मिलता, खताकारों को मिलता, सियाकारों को मिलता, निचले वालों को मिलता, आला लोगों को मिलता, वलियों को मिलता, खुतबों को मिलता, गौसों को मिलता, औताद को मिलता, नौजबा को मिलता, नौकबा को मिलता, अबदाल को मिलता, वलियों को मिलता, सालिकों को मिलता, मज्जूबों को मिलता। अरे जो लेना है, जितनों ने लिया है, चाहे दुनिया की बादशाही हो या आखिरत की बादशाही हो, खुदा की कसम ऐ हिंदू वालों कान खोल के सुन लो, वो किसी और दर से नहीं, वो दरे गरीब नवाज से मिलता है, वो दरे गरीब नवाज से मिलता है। मिला है अल्लाह की कसम, वो दरे गरीब नवाज से मिला है, वो दरे गरीब नवाज से मिला है। ये गरीब नवाज है मेरे भाई, ये कोई बादशाह के मुंतखब करदा नहीं है। इनको यहाँ पे शहाबुद्दीन गौरी नहीं बिठाया, इनको यहाँ पे अकबर नहीं बिठाया, इनको यहाँ पे औरंगजेब नहीं बिठाया। अरे ये वो है जो दुआ कर दे तो शहाबुद्दीन गौरी की सल्तनत चलती है, ये वो है दुआ कर दे तो अकबर की नैया उजड़ने से बच जाती है। अरे ये वो है दुआ कर दे तो औरंगजेब हुकूमत करने वाला हो जाता है। अरे ये वो है, ये इशारा कर दे तो हिंद पे रहमतों का नुज़ूल होता है। ये वो है दुआ कर दे तो यहां से विलायत की तकसीम होना शुरू हो जाती। हम समझे नहीं गरीब नवाज को, दीवाने लोग। मेरे भाइयों, आप कुछ भी होंगे, आपको मालूम, आपके रब को मालूम, आप क्या है आपको देखना मेरा काम नहीं है। मैं क्या हूं मेरे को देखना आपका काम नहीं है, क्योंकि मेरी खबर में आप आने वाले नहीं है, आपकी खबर में मैं आने वाला नहीं हूं। सब अपनी अपनी खबर का जवाब दे लेंगे। आपको देखना है सिर्फ गरीब नवाज को। आप गरीब नवाज पे तवज्जो फरमाइए, करेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि बाज लोग क्या है, आधा बयान सुन के भाग जाते हैं।
اس لیے میں کیا کرا، پہلے ہی مدعا بیان کر دیا تاکہ گیا تو گیا پٹھا، مسئلہ تو حل کر لے کے جانا ہوگا۔ مسئلوں کو سمجھو میرے بھائی، بہت بڑے آقا ہیں، سلطان الہند ہیں، خالی ہندوستان کے نہیں ہے غریب نواز۔ ہند آج جس کو کہتے ہیں نا ہند، یہ ایشیا کو ہند کہتے ہیں، ایشیا کو۔ ہند میں پاکستان، ہندوستان بھی ہے، ہند میں پاکستان بھی ہے، ہند میں بنگلہ دیش بھی ہے، ہند میں نیپال بھی ہے، ہند میں بھوٹان بھی ہے، ہند میں سری لنکا بھی ہے، ہند میں افغانستان بھی ہے، ہند میں انڈونیشیا بھی ہے۔ یہ پورے ممالک ملے تو ہند بنتا، اور وہ پورے ہند کے سلطان کا نام غریب نواز ہے۔ اور غریب نواز سلطان الہند بھی ہے، سلطان الاولیاء بھی ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ ہند میں ولی بن رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا غریب نواز سے تعلق نہیں ہے، تو انہیں ولی نہیں ہے، انہیں ولی ہو ہی نہیں سکتا، انہیں ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک انہیں غریب نواز کا غلام نہیں بن جاتا۔ جو ان کا غلام بنتا، انہوں نظر کرم کرے تو دربار علی سے ولایت اس کو نصیب ہوتی۔ انہوں اصل یہ ہند کے راجہ ہے۔ راجہ بولے تو تم لوگ سمجھ رہے ہوں گے خالی وہ ڈوڈا بنانے والے راجہ سمجھ رہے ہوں گے، نہیں، یہ تقدیر بنانے والے راجہ ہیں، یہ مقدر لکھانے والے راجہ ہیں۔ اور ایک بات سنو دوستو، اولیاء اللہ کے پاس ہم آتے ہیں غلام، کہاں سے آتے ہیں؟ اوہ سبحان اللہ۔ میں فیجی گیا بیان کرنے، فیجی وہ دنیا کا آخری کونا، اس کے بعد دنیا ہی چنی ہے، خالی پانی، اس کا زمین ہی چنی ہے، آخری لاسٹ کونا ہے۔ اب ہمارے پاس یہاں رات میں 12-1 بج رہے ہیں، وہاں پہ صبح فجر ہو گئی، اللہ فجر کی نماز بھی پڑھ لی ہے کل کی، وہاں سورج صبح سے پہلے نکلتا، وہاں گیا۔ آپ یقین مانیے وہاں جا کے میں بیانات کر رہا ہوں تو لوگ غریب نواز کی محبت میں مچھلیاں تڑپے جیسا تڑپ رہے ہیں۔ جب ہم وہاں سے آئے تو ہم جاتے وقت تو میں میری فیملی کے ساتھ گیا تھا، آتے وقت وہاں کے لوگ اپنے بچوں کو بھیجے غریب نواز کی زیارت کرانے کے لیے، لا کے میں یہاں پہ خادم صاحب کے گھر میں ٹھہر کے 3 دن میں میرے بچے مل کے ان کی زیارتیں کرا کے ان کو لے کے گئے۔ یہ وہ ہے میرے بھائی، انہوں جو ہے آپ یہ نہیں سمجھنا غریب نواز دیکھتے کہ نہیں، دلوں پہ راج کرتے ہیں غریب نواز، ان کا سکہ چلتا، ان کی حکومت ہے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے، راج ہے میرے غریب نواز کا، سکہ ہے میرے غریب نواز کا۔ اچھا دیکھو، اب تھوڑی دیر کے لیے میں ایک بات پوچھ رہا ہوں، ہمارے پاس پورے مسلمانوں میں 1 2 3 لیڈر ہوں گے، صحیح لیڈر ہمارے لیے بات کرنے والے 1 2 3 انگلیوں پہ گن نہیں سکتے، ایک ہی انگلی پہ گننا، دوسری انگلی پہ گن ہی نہیں سکتے، اتنے لیڈر ہیں ہمارے پاس۔ کوئی بڑے بڑے امبانی ہے نہ اڈانی ہے نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی بڑے بڑے چیف منسٹرز نہیں ہیں، بڑے بڑے ہمارے پاس منسٹرز نہیں ہیں۔ اب تو ہمارا حال یہ ہوگا کہ ہم کو ایم ایل اے بھی نہیں دیتے کہتے، کیونکہ ہمارے کو ایم ایل اے دیے تو ہمارے مسلمانہ خود ووٹ نہیں ڈال رہے کہتے، یہ لوگ یہ لگا ہمارے پٹھے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر ایم ایل اے کوئی پارٹی کسی مسلمان کو ایم ایل اے دی تو خود مسلمان ایم ایل اے کو ووٹ نہیں ڈال رہا، 200 روپے انہوں دے رہے ہیں، 500 نہ دیتے کہ مسلمان یوں ٹن ہو جا رہا، 500 دی ان کو ڈالتا ہوں کر رہا۔ تو ہمارے پاس کوئی منسٹری بھی نہیں ہے، کوئی صحیح طریقے سے ہمارے کوئی بڑے لیڈر نہیں ہے، بڑے پیسے والے نہیں ہیں، پھر بھی 20 کروڑ میاں بھیاں دھوم سے جی رہے ہندوستان میں ہیں۔ نہیں، کیسا جی رہے میرے بھائی آپ، کیسا جی رہے میرے بھائی آپ؟ اللہ کی قسم مسلمانوں تم جی نہیں رہے ہو، میرے غریب نواز کے صدقے میں مولا جلا رہا ہے۔ ہم جی نہیں رہے میرے بھائی، ان کے صدقے میں مولا پال رہا ہے، ان کا صدقہ ہے میرے بھائی۔ آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ صرف غریب نواز کا صدقہ ہے،
آج میاں بھائی سکون سے سن، ایسا جیرا میاں بھائی۔ میرے پیارے بھائیوں، اب ایک بات اور سن لو، یہ جو سرکار غریب نواز ہے نا، یہ کسی بادشاہ یا کسی حاکم یا کسی منسٹر یا چشتیوں کی طرف سے یا مریدوں کی طرف سے یا خانقاہوں کی طرف سے مقرر کردہ نہیں ہے۔ یہ غریب نواز تو تھے عرب کی دنیا کے رہنے والے، یہ تو اپنے مرشد محترم کے ساتھ چلے گئے تھے اپنے نانا جان کی بارگاہ میں، رسول اللہ کے دربار میں رہنے چلے گئے تھے، رہ بھی گئے تھے، آپ سرکار کی بارگاہ میں رہتے تھے۔ رسول اللہ نے اپنے دربار میں بٹھا کے میرے غریب نواز کو ایسا نوازا، ایسا نوازا، ایسا نوازا، ایسا نوازا کہ اب ان کو معین الدین بنا دیا، دین کی مدد کرنے والا۔ سبحان اللہ، دین کی مدد، معین الدین کا معنی کیا ہے؟ دین کی مدد کرنے والا۔ رسول اللہ نے کہا میرے معین الدین، ابھی ایک علاقہ خالی پڑا ہوا ہے، میرے بچے وہاں کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں، وہاں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے والے نہیں ہیں، میرے بچے وہاں کا ایک بڑا جمع غفیر لاکھوں کروڑوں کی تعداد ہے، میرے پیارے وہاں میرے ماننے والے ابھی نہیں ہیں، اور میرے بچے اب میں چاہتا ہوں کہ تم میرے در سے وہ فیضان لو جو فیضان لے کر کبھی علی نکلا کرتے تھے، جو فیضان لے کر کبھی حسین کربلا کو گئے تھے، جو فیضان لے کر میرا محی الدین بغداد کو گیا تھا۔ میرے بیٹے تو وہ فیضان لے کر ہند کی طرف جا، اور جا کر وہاں میرا فیض پا، چہرہ تیرا ہوگا، دیدار میرا ہوگا۔ آج بہت ٹھنڈے لوگ ملے یار، کسی کو مائک دے دے یار ہاتھ میں۔ سبحان اللہ، لگاؤ یار غریب نواز کا نام ہے۔ اللہ ہاں اس کو نہیں دیکھنا، اس لیے اللہ اٹھائے اس کو دیکھنا ہی چاہیے، خالی غریب نواز کو دیکھنا۔ ادھر سے کوئی نعرہ لگا دی، میں آپ کو یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ادھر سے میرے دوستو، یہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے، عطائے رسول ہے۔ دیکھو، حق و ایمان کی باتیں کوئی قبول کرے یا نہ کرے، میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں یہ کوئی مسلمان مولانا کی لکھی ہوئی بات نہیں ہے، یہ کسی چشتی یا پیر صاحب یا خانقاہ والے یا کسی مرید کی لکھی بات نہیں، یہ انگریزوں کی تحقیق ہے۔ انگریزوں کی تحقیق ہے کہ سرکار غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ سبحان اللہ، کتنے لاکھ؟ 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ اب ذرا غور کیجئے گا، 90 لاکھ لوگوں کو غریب نواز کلمہ پڑھائے، اللہ کی قسم اس زمین پر سبحان اللہ، اتنا کلمہ کسی نے نہیں پڑھایا جتنا کلمہ میرے غریب نواز نے پڑھایا۔ سبحان اللہ، ساری کائنات کے مولوی، پیر، مرشد، معلم، سارے دیندار، متقی، پرہیزگار ایک طرف، میرے علی کا پوترا ایک طرف، واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے نبی کا نواسا ایک طرف، میرے فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر ایک طرف۔ واہ، اتنا کلمہ کوئی نہیں پڑھا سکا میرے بھائی، کوئی بادشاہ نہیں پڑھا سکا، کوئی مائکہ لال نہیں پڑھا سکا اتنا کلمہ جتنا کلمہ میرے غریب نواز نے پڑھایا۔ اب دیکھو، غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، کیا دکھا کر؟ تلوار دکھا کر، خنجر دکھا کر، تیر بھالے کمان دکھا کر، جلال غصہ دکھا کر، فتویٰ دے کر،
اللہ کی قسم میرے غریب نواز نے نہ تلوار دکھائی، نہ میرے غریب نواز نے خنجر دکھایا۔ سن لو اے غریب نواز کے ماننے والوں، غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا تو کچھ اور دکھا کر نہیں، صرف اپنا چہرہ دکھا کر کلمہ پڑھایا۔ جتنے آئے بس غریب نواز کا چہرہ دیکھتے گئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے چلے۔ سبحان اللہ سبحان کیونکہ غریب نواز کا چہرہ تھا مگر جلوہ مدینے والے مصطفیٰ کا تھا، جلوہ نجف والے علی المرتضیٰ کا تھا، جلوہ کربلا والے حسین پاک کا تھا، جلوہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ کی آنکھوں کا نور تھا۔ واہ واہ واہ، جو ان کو دیکھتا تھا انہیں کربلا والوں کی یاد آ جاتی تھی، واہ، جو ان کو دیکھتا تھا انہیں مدینے والوں کی یاد آ جاتی تھی۔ وہ چہرہ دیکھتا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا میرے بھائی۔ اور یہ دربار غریب نواز میں بھید بھاؤ نہیں ہے، بھید بھاؤ نہیں ہے۔ بھید بھاؤ آپ میں میرے میں ہو سکتا ہے، ہم بولیں گے یہ غیر مسلم ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ، ہم میں ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی قسم غریب نواز پہ خاص بھید بھاؤ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ غریب نواز کی نظر ہم غلاموں پر مذہبی اعتبار سے نہیں ہے، غریب نواز تو ہم کو اس نظر سے دیکھتے ہیں یہ میرے رب کا بندہ ہے۔ غریب نواز کی نظر مولا، اور اس کے وسیلے سے یہ ہم کو دیکھ رہے ہیں، بولے یہ میرے رب کا بندہ ہے۔ غریب نواز چاہتے ہیں کہ میرے پاس کافر بھی آئے، غریب نواز چاہتے ہیں کہ میرے پاس عیسائی بھی آئے، غریب نواز چاہتے ہیں میرے پاس مجوسی بھی آئے، مشرک بھی آئے، یہودی بھی آئے، جتنے مذاہب والے ہیں سب آئے۔ غریب نواز کہتے ہیں میں تو دعا سب کے لیے کروں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے نانا کی امت دوزخ میں جانے سے بچ جائے، کلمہ پڑھ کے جنت کی حقدار بن جائے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میرے غریب نواز تو چاہتے ہیں ہر کوئی میرے نانا کا کلمہ پڑھ لے، وہ دوزخ میں جانے سے بچ جائے، جنت کا حقدار بن جائے۔ غریب نواز دروں سے نکالنے والے کا نام نہیں، ہر در سے بلا کے اپنا بنانے والے کا نام ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ مولویوں کے جھگڑے، اے تو مسجد کو نہیں آ رہا، اے تو ہماری خانقاہ کو نہیں آ رہا، اے خبردار تو کلی میں نہیں دکھنا۔ یہ مولویوں کے جھگڑے، یہ مولوی کی بارگاہ نہیں، یہ صوفیوں کے سردار کی بارگاہ ہے۔ یہاں سے اختلاف نہیں بڑھتا، یہاں سے انسانیت بڑھتی ہے، یہاں سے جھگڑے عام نہیں ہوتے، یہاں سے محبت عام ہوتی ہے، یہاں سے فتوے نہیں نکلتے، یہاں سے نور کی شعاعیں نکلتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جھڑکیاں دینے والے کی بارگاہ نہیں ہے، یہ ایک ہی لکڑی لے کے سپو ہکالنے والے کی بارگاہ نہیں ہے، یہ تو جو آئے دامن میں چھپا کے اپنا بنانے والے کی بارگاہ۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے میرے غریب نماز میں اتنی اپنائیت ہے، اتنی اپنائیت ہے، اتنی اپنائیت ہے، اتنی اپنائیت ہے۔ آج گلی گلی میں اختلاف عام ہو رہا ہے، 24 گھنٹے مسلمانوں کے خلاف ٹی ویوں پہ بولا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی ایک میرا غیر مسلم بھائی اپنے سر پہ پھول کا ٹوکرا اٹھا کے در غریب نواز پہ آ رہا ہے۔ نعرہ حیدری، فیضان غریب نواز، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں سبحان
इतने प्रोपोगंडे के बाद भी दुनिया गरीब नवाज की मोहब्बत दिलों से नहीं निकाल सक रही। नहीं, अच्छा चलो बेचारे मजबूर लोग आ रहे, बोले ऐसा नहीं है, बड़े बड़े मिनिस्टर आ रहे हैं, एमएलए आ रहे हैं, एमपी आ रहे हैं, फिल्म स्टार्स आ रहे हैं। नहीं, फिर ये देखो सिर्फ यहाँ के लोग नहीं आ रहे, पाकिस्तान के लोग भी आ रहे हैं, बांग्लादेश की मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ मेरे गरीब नवाज, हिंदुस्तान के नेहरू जी मेरे गरीब नवाज, हिंदुस्तान की इंदिरम्मा मेरे गरीब नवाज। आए हाय मेरे दोस्तों, ये तोड़ने वालों का दर नहीं, ये जोड़ने वालों का दर है। अगर किसी को दीन का काम करने का शौक है ना, क्यों चाह रहा है कि मेरी तरफ से कुछ दीन का काम हो, तो बेवकूफ तोड़ने वाला मत बन जोड़ने वाला। हिंदू मुसलमान की रट मत लगा, सिख ईसाई की रट मत लगा, काफिर मजूसी मुशरिक की रट मत लगा। सबको अपना बना, सबको इस नजर से देख कि ये सारे कोई मजहब वाले भी हो सकते हैं, मगर है तो बंदे खुदा के। तू ये नजर से देख कि तेरे नबी का कलमा इतनों तक पहुंचा, और इतनों तक कैसा पहुंचना चाहिए। तू ये देख कि इसको जहन्नम से बचा के तुझे जन्नती कैसे बनाना है। मेरे भाइयों, अल्लाह का वास्ता, हम लोग दीन का मतलब ही बदल दिए मेरे भाई, पूरा पूरा दीन का मतलब बदल दिया। हमारे पास इतने इख्तिलाफात, इतने झगड़े, इतने झगड़े, इतने झगड़े। मस्जिद को जाओ रे नमाज पढ़ने बोले तो वहां भी लड़ लड़ के मर जा रहे बेवकूफा, वहां भी लड़के मर जा रहे। मस्जिदों को भी फितना बना दिए। सलामा बांट लिए भाई, सलाम बांट लिए, उसका सलाम ये कहते, इसका सलाम ये, सलामा बांट लिए, टोपियां बांट लिए, शमले बांट लिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं एक दिन ये सूफी शमला बनने वाला शरीफ आदमी, मैं एक दिन हरा शमला बना तो मेरे को लोग पूछ रहे अम्मा ये कहाँ ला रहा रे बड़े भाई, तेरे शर से अल्लाह की पनाह, शैतान का दूसरा भाई है। मुर्दा निकाल दिए पूरे दीन का। इख्तिलाफात, इख्तिलाफात, फितने फितने, इंतशार, झगड़े झगड़े, दीन का मुर्दा निकाल दिए, दीन का मुर्दा। दीन इख्तिलाफात का नाम नहीं है मेरे भाई, दीन मोहब्बतों का नाम है, दीन अखलाक का नाम है, दीन इंसानियत का नाम है, दीन किरदार का नाम है, दीन तहजीब का नाम है, दीन मोहब्बत का नाम है, दीन भाईचारगी का नाम है, दीन उखवत का नाम है, दीन दरगुजरी का नाम है, दीन माफ करने का नाम है, दीन गले लगाने का नाम है, दीन अब उसके लिए अपनी जगह छोड़ने का नाम है। मेरे प्यारे भाइयों, आज यही इख्तिलाफात ने हमारी असलियत को छुपा दिया। कल तक हम मस्जिदों के बाहर नमाज पढ़ के निकले तो हमारे हिंदू भाई बहनें अपने बच्चों को गोदों में उठा के ठहरती थी, ताकि मुसलमान फूंक मार दिया तो मेरे बच्चे को शिफा हो जाती बोल के। अब हम ये सब खत्म हो गया, ये अखलाक खत्म हो गए, ये इंसानियत खत्म हो गई, ये मोहब्बत खत्म हो गई। अब हम लोग क्या, हमारा एक ही रास्ता था, उसका नाम था सिराते मुस्तकीम। हम लोग नए नए शाखा बीच में निकाल लिए, नए नए गलियां निकाल लिए। गरीब नवाज मदीने से आए तो सिराते मुस्तकीम लेके आए। जब सिराते मुस्तकीम का पता लोगों को बताए तो चलने वाले 25-50 हजार 2000 नहीं आए। सिराते मुस्तकीम का तारुफ हुआ तो 90 लाख कलमा पढ़ के आ गए। आज जरूरत है, अभी भी हालात जो बिगड़ रहे हैं ना, इन हालात को सुधारने की जरूरत है। तो खुदा की कसम, मुसलमानों को अपने बीच में से, अपने जहनों में से ये ख्याल खत्म करना पड़ेगा कि वो काफिर है, वो यहूदी है, वो ईसाई है, वो मजूसी है, वो मुशरिक है। आपको बस एक ही काम करना पड़ेगा, मैं वैसे ही अखलाक का मुजाहिरा करूंगा जैसे मेरे गरीब नवाज ने किया था। आपको मालूम है, एक मिसाल दे रहा हूं खाली बात समझाने के लिए। ये जो देख है नहीं, देख
یہ دیکھ ہے نا، یہاں پر غریب نواز کے دور میں بھی کھانا پکایا جاتا تھا. غریب نواز کے دور میں یہاں کھانا پکایا جاتا تھا. غریب نواز کے دور سے یہ لنگر کا سسٹم. اب یہ الگ بات ہے جب چھوٹی دیکھتی ہوں گی بعد میں بڑے ہو گئے ہوں گے، الگ الگ ہے، حالات بدلتے گئے، ماحول بدلتا گیا. مگر یہ لنگر کا سسٹم غریب نواز کے زمانے سے. غریب نواز کے پاس کچھ غیر مسلم آتے تھے ملاقات کے لیے، ملاقات کے لیے آتے تھے، غریب نواز کے پاس آتے تھے، غریب نواز سے فیض لیتے تھے، بیٹھتے تھے، میرے سیاں کیا کہتے ہیں دیکھتے رہتے تھے، صنم کی صورت دیکھتے رہتے تھے، اپنے پیارے کا چہرہ دیکھنے آتے تھے، اللہ کے محبوب کا دیدار کرنے آتے تھے، فاطمہ الزہرا کے لاڈلے کا پیار دیکھنے آتے تھے، دیکھنے آتے تھے. کربلا والوں کا بیٹا ایسا ہے تو کربلا والے کیسے تھے ہوں گے، دیکھنے آتے تھے. علی کے شہزادے کا چہرہ ایسا ہے تو علی کا چہرہ کیسا تھا ہوگا، دیکھنے آتے تھے. سبحان اللہ، دیکھنے آتے تھے. مگر کچھ دنوں بعد ان کا وہ آنے کا سلسلہ رک گیا، کچھ سلسلہ رک گیا. غیر مسلم بے چینی ہوئی، ہمارے آقا غریب نواز کو بے چینی ہوئی. غریب نواز نے بے چینی سے پوچھا کہ لوگوں وہ جو لوگ آتے تھے وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں، وہ غیر مسلم تھے، وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ تو بولے حضور ہمیں نہیں معلوم. بہت جاؤ معلوم کرو، ان کی خیریت دریافت کرو، خیریت سے ہے نہیں ہے پوچھو، جاؤ دیکھو، کوئی اگر مسئلہ ہو تو ہم کو بتاؤ، ہم ان کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. جا کے پتا معلوم کرے تو پتا چلا کہ بھائی ہم لوگ آتے تھے، مگر ہمارے مذہب میں گوشت سے ہم لوگ اجتناب کرتے، گوشت ہم لوگ نہیں کھاتے اور گوشت کھانے والوں کے پاس نہیں جاتے. جب ہم پچھلی بار آئے تھے تو ہم نے دیکھا کہ وہ دربار غریب نواز میں لنگر میں گوشت بن رہا ہے، اس لیے ہم اس گوشت کی وجہ سے جو ہے احتیاط کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے مذہب میں سختی سے گوشت سے بچنے کی تعلیمات ہے. سرکار غریب نواز کو آ کے وہ خدام سنائے سرکار وہ گوشت کی وجہ سے دربار میں لنگر میں جو گوشت بن رہا ہے اس کی وجہ سے وہ لوگ نہیں آ رہے. اسی وقت غریب نواز نے اعلان کر دیا آج کے بعد میرے دربار میں گوشت نہیں بنے گا. آج تک بھی یہ دیگوں میں کھانا تو بنتا ہے، گوشت نہیں بنتا. یہ غریب نواز نے ایسا اہتمام کیا، کہا اگر ہمارے کھانا چھوڑنے سے، گوشت کھانے سے کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے، مذہب کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، بولے ہم گوشت چھوڑ دیں گے مگر کسی کے دل کو تکلیف دینا گوارا نہیں کریں گے. ایسا انسانیت کا لحاظ رکھا غریب نواز. ایسا اہتمام کیا میرے غریب نواز نے دیگر مذاہب کے لوگوں کا، ایسا اہتمام کیا میرے بھائی، اتنا لحاظ رکھا غریب نواز نے. ہمارے مذہب میں وہ چیز حلال ہے، جائز ہے، مگر غریب نواز نے کہا اگر ہمارے کھانے کی وجہ سے کوئی اگر ہم سے دور ہوتا ہے تو ہم کو گوشت چھوڑ دیں گے مگر خدا کے بندے کو ہم سے دور ہونے نہیں دیں گے، ہم سے دور ہونے نہیں دیں گے. یہ ہے میرے بھائی، یہ سکھاتا ہے آپ کا مذہب، یہ ہے اسلام، یہ ہے حقانیت، یہ ہے صوفیزم. آج کل بعض بے وقوف لوگ صوفیزم کا بالکل غلط تعارف کرا دیے. صوفی بولے تو کیا بولے تو لمبے لمبے یہاں تک لٹاں چھوٹنا، ہاتھوں میں 16 چھلے پہننا، پھول نکلا. چھچورے پنے کے بے وقوف نالائق لوگ آ گئے یہ صوفیزم کو بدنام کر رہے ہیں. ارے دیوانے، صوفی کا مطلب چھو چھا کرنا نہیں ہے. صوفی کا مطلب چھلے پہننا، نئے نئے رنگی برنگی کپڑے پہننے کا نام صوفیزم نہیں ہے. صوفیزم کا مطلب ہے اپنے دل کو اتنا پاک کرنا کہ سامنے والے کے دل سے کفر بھی ختم ہو کے وہ بھی پاکی حاصل کر لینا. دیکھو دیکھو صوفی جو لفظ ہے نا یہ صوف سے بنا ہے. صوف، صوف کہتے ہیں عربی میں روئی کو. روئی کو آپ دیکھیں نا، کپاس جس کو کہتے ہیں روئی، یہ ہوتی ہے سفید اور بالکل سافٹ. ایسا ہی دبا پورے انگلیاں مل جاتے ہیں، پھر کھولا سا ہو جاتا ہے.
سافٹ، انتہائی سافٹ، اور وہ بالکل سفید، اور اتنی سفید اتنی سفید اتنی سفید کہ اس میں رائی برابر کی بھی جو ہے کمی نہیں ہوتی. تو اسی سے بنا ہے صوف، اسی صوف سے بنا ہے صوفی. اللہ والے کا دل بھی ویسے ہی پاک ایک دم سفید ابیض ہوتا ہے، اور اتنا سافٹ ہوتا ہے کہ اس کے دل کا اثر سامنے بیٹھنے والے پہ جاری ہو جاتا ہے، اس کی روحانی کیفیات کا اثر سامنے والے پہ شروع ہوتا ہے، وہ ان کو ماننے پہ مجبور ہو جاتا، قبول کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. غریب نواز کی اسی صوفیت نے 90 لاکھ کو اپنے دور میں کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا. میرے پیارے بھائی، آپ کو ایک اور بات بتا دوں تاکہ پتا چلے کہ غریب نواز ہے کیا اور ہم ہندوستانیوں کو فی الوقت کیا کرنا ہے. میں ایک بات، بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں آج دربار غریب نواز سے بیٹھ کر. بہت مبارک بات کے مستحق ہیں وہ نوجوان جنہوں نے کووڈ کے دور میں، مسلمان نوجوانوں نے غیروں کے گھر میں جا کر ان کے باپ داداؤں کے جنازے اٹھائے. اللہ کی قسم وہ مبارک بات کے مستحق ہیں، مبارک بات کے مستحق ہیں. مسلمان ہیں مگر کسی پڑوس میں رہنے والے غیر مسلم کا کووڈ میں انتقال ہو گیا. وہ بیماری اور وبا کی وجہ سے ان کے بچوں نے ان کے باپ داداؤں کے جنازوں کو ہاتھ نہیں لگایا، مگر مسلمان نوجوان اپنے گھروں سے نکلے، ان کے باپ داداؤں کی ارتی بھی اٹھائے، ان کی چتا بھی اٹھائے، اور لے جا کر ان کی چتاؤں کو ان کے مذہب کے مطابق ان کی آخری رسومات کرے. سن لو، خدا کی قسم، اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام اسلام ہے. بھائی چارگی ہے اسلام کے اندر، اختلاف نہیں ہے اسلام میں. آج بھی جشن میلاد النبی کا موقع آتا ہے تو ہمارے ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کو ہم اس حال میں دیکھتے ہیں کہ وہ فروٹ لے کر گورنمنٹ ہاسپٹلز کو پہنچ جاتے ہیں. مسلمان کو بھی فروٹ دے رہے ہیں، ہندو بھائی کو بھی فروٹ دے رہے ہیں، سکھ کو بھی فروٹ دے رہے ہیں، عیسائی مریض کو بھی فروٹ دے رہے ہیں. اس دواخانے میں رہنے والے ہر بیمار کو جو کسی بھی مذہب کا ہو وہ فروٹ تقسیم کر رہے ہیں. ارے سنو، اسی بھائی چارگی، اسی اخوت، اسی محبت کا نام اسلام ہے. اور غریب نواز ہندوستان آئے تو یہی اسلام لے کر دنیا میں یہاں پر تشریف لائے، یہی اسلام لے کر تشریف لائے. اسی کا نام اسلام ہے میرے بھائی. اخوت، بھائی چارگی کو عام کرو، آپ چاہو، آپ محبت کرو، کسی کے مذہب سے نفرت مت کرو. اگر کوئی کر رہا ہے نالائق بے وقوف ہمارے مذہب سے محبت کر نفرت کرتا ہے، کرنے دو. وہ کر رہا ہے ہمارے مذہب سے نفرت، اس کو کرنے دو. وہ اس کے اخلاق ہے، تم اس کے مذہب کا احترام کرو، یہ تمہارے اخلاق ہے. ہم اس کی طرح جہالت نہیں کر سکتے، ہم اس کی طرح جہالت، ہم اس کی طرح نیچلی حرکت، ہم اس کی طرح گری ہوئی حرکت کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ غریب نواز نے ہمیں ایسا کرنا نہیں سکھایا ہے. نہیں، آپ کو ایک اور بات سناتا ہوں، آپ کا انشاءاللہ، آپ کا یہ جو میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں انشاءاللہ یہ بہت مضبوط ہو جائے گی آپ کے اندر. میرے غریب نواز، ہائے ہائے ہائے، میرے ماں باپ قربان، میری اولاد قربان میرے غریب نواز. سبحان اللہ. سرکار غریب نواز کے اسی بارگاہ شریف میں جب غریب نواز رہتے تھے یہاں پر، ہاں ہاں ہاں، لوگ گلیوں کو دیکھ رہے، پھر رہا رہے، ابے حولے تو ان کو دیکھ رہا، میں ان گلیوں میں غریب نواز کو دیکھ رہا ہوں. یہ وہی گلیاں ہیں جہاں ہمارے غریب نواز پھرا کرتے تھے، جہاں پر آ کر بابا فرید چلا کش ہوا کرتے تھے. یہ وہی گلیاں ہیں جہاں قطب الدین بختیار کاکی ٹہلا کرتے تھے. یہ وہی گلیاں ہیں جہاں نظام الدین آیا اور جایا کرتے تھے. یہ وہی گلیاں ہیں جہاں پر آنے والوں کو چراغ دہلوی بنایا جاتا ہے. یہ وہی گلیاں ہیں جہاں میرے بندہ نواز پلکوں کے بل چلا کرتے تھے. سبحان اللہ. میرے دوستو، سرکار غریب نواز کی حیات مبارکہ، آپ کا دور مقدس، دور اقدس سرکار غریب نواز کا، آپ
بیٹھے ہیں اپنے دربار میں اپنی خانقاہ شریف میں، ایک شخص آیا سرکار غریب نواز کے پاس، غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم تھا، آ کے غریب نواز سے کہنے لگا سرکار وہ دلی کے بادشاہ کے پاس میری زمین گروی رکھی ہوئی ہے، میرے غریب نواز اے معین الدین، میں نے 1 سال کے لیے اس کے پاس زمین گروی رکھا کر، رہن رکھا کر میں نے اس کے پاس سے پیسے لیا تھا، یہ سوچ کر کے کاروبار کر کے اس کا پیسہ سود سمیت واپس کر دوں گا، مگر ہوا یہ کہ میں 1 سال سے محنت کرتا گیا، سود دینا تو دور کی بات اصل بھی جمع نہیں کر سکا، اور مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہ کہیں بادشاہ میری وہ زمین قبضہ نہ کر لے، اور وہ قبضہ کر لے گا تو اس کا حق ہے، اور غریب نواز میرے پاس وہ ایک ہی آمدنی ہے جس کے بعد میرے بچوں کا گزارا اسی کے ہوگا، اسی میں ہم کھیتی باڑی کریں گے اور اپنے بچوں کو پالیں گے، سرکار میری گزارش ہے آپ ذرا وہ بادشاہ کو بول دیجئے، مجھے یقین ہے آپ کی بات سن کے بغیر پیسے لیے میری زمین واپس کر دیں گا۔ غریب نواز سرکار بولے جی اچھی بات ہے، آپ بے فکر ہو جائیے، میں ان تک جو ہے یہ بات پہنچا دوں گا، آپ کی بات پہنچ جائے گی۔ نہیں سرکار آپ بولیں گے خاصیت وہاں تک پہنچتا نہیں پہنچتا، کہیں سرکار انہیں قبضہ کر لیں گا تو میرے سرکار میری جائیداد چلے جاتی، ذرا آپ توجہ فرمائیے۔ تو غریب نواز پوچھے جی اچھی بات ہے آپ بے فکر رہیے، میں ایک خط لکھ دیتا ہوں بادشاہ کو مل جائے گا۔ تو نہیں سرکار آپ سے گزارش ہے سرکار تھوڑا رحم فرمائیے، تھوڑا رحم، کیا کرنا بولیے؟ سرکار آپ اجازت دیے تو اپن جا کے آ جائیں گے نا، بولا زمین کی محبت میں غریب نواز کو تکلیف دینے کی چکر میں بیٹھے ہوا ہے، اور وہ اجمیر میں نہ ٹرین ہے وہ دور میں، نہ کار ہے، نہ فلائٹ ہے، نہ بس ہے، نہ بائک ہے، نہ سائیکل ہے، اور پھر اب اجمیر سے دلی چلو بول رہا۔ غریب نواز سرکار بولے آپ بے فکر رہیے میں آپ کا کام کروا دیتا ہوں۔ نہیں سرکار کہیں قبضہ کر لیں گا میرے سرکار، میری زندگی بھر کی جمع پونجی ہے سرکار، آپ تھوڑی تکلیف اٹھائیے چلیے نا سرکار۔ بولا غریب نواز اللہ کی قسم کتنے رحیم ہیں، کتنے شفیق ہیں، کتنے کرم نواز ہیں، کتنے عطا کرنے والے ہیں۔ غریب نواز فرمایا اچھی بات ہے اس کو۔ اب غریب نواز یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر میں نہیں بولوں گا تو کہیں اس کا دل ٹوٹ جائیں گا، ناراض ہو جائیں گا، دل آزاری ہوں گی، مایوس جائیں گا میرے دربار سے۔ غریب نواز بولے اچھی بات ہے آپ کل آ جائیے، فجر کی نماز پڑھ کے چلیں گے۔ بولے کیسا جانا ہے؟ پیدل جانا ہے، جہاں گھوڑا مل گیا گھوڑے پہ بیٹھنا، اونٹ مل گیا اونٹ پہ مل گیا، جو نہیں ملا خاموش جنگلوں سے پیدل چلتے جانا۔ اونٹ تو دلی تک چلیں گا نہیں، گھوڑا تو دلی تک چلیں گا نہیں، جو سواری ملی نہیں ملی پیدل۔ غریب نواز بولے اچھی بات ہے آپ آ جائیے کل چلیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہیں خوشی سے گھر کو گیا، رات بھر سویا، صبح اٹھا، جہاں ٹیکنا تھا ٹیکا، آ گیا۔ میرے غریب نواز کہنے بولے سرکار چلیے۔ غریب نواز سرکار فجر پڑھ کے بیٹھے تھے ذکر میں، بولے اب اس کے ساتھ چلنا ہے۔ غریب نواز سرکار اٹھائے، کمبل چہرے کندھے پہ ڈالے، بولے چلو۔ غریب نواز سرکار نکل گئے بھائی، اللہ اکبر، نکل گئے غریب نواز سرکار۔ کہاں جا رہے ہیں؟ دلی دروازے کو نہیں، دلی کو۔ ایک غیر مسلم کی خاطر، یہ تھا پیغام غریب نواز کا، یہ تھی دعوت غریب نواز کی، یہ تھے اخلاق غریب نواز کے، یہ تھی انسانیت غریب نواز کی۔ کوئی بے وقوف مانے یا نہ مانے مگر یہ تو کردار علی کے بیٹے کا ہے، یہ تو کردار نبی کے نواسے کا ہے۔ عطائے رسول نبی کی عطا لے کر آیا، کیا تھی وہ عطا؟ یہی عطا تھی میرے بچے تیرے پیر میں چھالے پڑتے ہیں تو پڑ جانے دے، مگر تیرے در سے کوئی مایوس نہیں لوٹنا چاہیے۔ یہی عطا لے کر آئے تھے میرے غریب نواز، یہی فیضان لے کے آئے تھے میرے غریب نواز، یہی فیضان بانٹ رہے ہیں میرے غریب نواز۔
اللہ اکبر، یہی بانٹ رہے فیضان، آج بھی یہی فیضان بٹ رہا ہے، لینے والوں کی ضرورت ہے۔ ہم جہالت پر آ گئے، ضلالت پہ اتر آئے، شرارت پہ اتر آئے، بداخلاق، بدمزاج، بدتمیز ہو گئے۔ ہم کیا غیروں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے؟ نالائق خود اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکے، اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکے۔ ہم کیا جا کے اپنے لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے، اخلاق سکھائیں گے، انسانیت سکھائیں گے؟ مسجدوں کو ہم نے فتنوں کی جگہ بنا دیا، جھگڑالو بنا دیا، فتنے باز، اختلاف، شرارت، فتنہ ہماری پہچان بن گئی۔ خدا را مسلمانوں، یاد رکھو، درے غریب نواز میں بیٹھ کے بول رہا ہوں، اس کا نام اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کا لڑائی سے، جھگڑے سے، فتنے سے، انتشار سے، اختلاف سے، ضلالت سے، سلامت سے، بدمعاشی سے اسلام کا کروڑوں میل دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام صبر کا نام ہے، اسلام اخلاق کا نام ہے، اسلام قربانی کا نام ہے، اسلام درگزاری کا نام ہے، اسلام معاف کرنے کا نام ہے، اسلام گلے لگانے کا نام ہے۔ ارے اپنوں سے جتنی محبت کرتے اتنی ہی محبت غیروں سے کرنے کا نام اسلام۔ واہ واہ، اللہ اکبر، واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ معاف کرے، ہم تو فتنوں میں پڑ گئے میرے بھائی، انسانیت، صوفیت ہمارے اندر سے ختم ہو گئی، تعلیمات غریب نواز ہمارے اندر سے ختم ہو گئے۔ میرے پیارے بھائیوں، اب غریب نواز سرکار نکلے، چلتے 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 5 دن سفر کرنے کے بعد دلی پہنچے غریب نواز۔ 5 دن سفر کرے غریب نواز، 5 دن سفر کر کے پہنچے غریب نواز دلی۔ جب غریب نواز دلی کے قریب آئے، دلی کی قوم نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا کہ سرکار غریب نواز دلی آ رہے ہیں۔ ایک دوسرے سے بات پہلتے پہلتے پوری دلی میں کوہرام مچ گیا کہ غریب نواز آ رہے ہیں، غریب نواز آ رہے ہیں، غریب، حتیٰ کہ بادشاہ کے کانوں تک رکعت پہنچی۔ اتفاق سے ان دنوں میں سرکار قطب الدین بختیار کاکی بھی دلی میں تھے۔ سرکار خطب پاک کے کانوں تک پہنچی تو سرکار خطب پاک بجلی کی طرح دوڑتے ہوئے خانقاہ سے نکلے، یہاں تک کہ حضرت بختیار کاکی کے سر پہ ٹوپی ہے نہیں، ان کی وہ تک خبر نہیں تھی۔ دوڑتے ہوئے آئے اس راستے کی طرف جاتے، غریب نواز دلی میں انٹری لے رہے۔ بادشاہ کو پتا چلا تو بادشاہ ننگے پیر بھاگتا ہوا دربار غریب نواز، در غریب نواز تک آیا جہاں غریب نواز جہاں سے گزر رہے تھے۔ آ کے گھٹنوں کے بل ٹھہر گیا۔ سرکار بختیار کاکی پریشان، دلی کا بادشاہ پریشان، بڑے بڑے وزراء پریشان۔ سرکار آپ کیسے زحمت کیے، اجمیر سے آپ کیسے تشریف لا رہے ہیں، آپ کیسے آئے میرے آقا؟ سرکار غریب نواز نے کہا بادشاہ آپ سے ایک چھوٹا سا کام تھا۔ بولے میرے آقا حکم فرمائی، کیا کام تھا؟ بولے یہ میرا چاہنے والا ہے، میرے علاقے میں رہتا ہے، اجمیر کا رہنے والا ہے، بادشاہ اس کی زمین آپ کے پاس گروی ہے، میری خواہش ہے آپ وہ زمین دے دیجیے۔ بادشاہ سر رکھ دیا قدموں میں، سرکار مانگتے تو سلطنت دے دیتا، صرف اتنی زمین مانگنے کے لیے آپ اجمیر سے آ رہے ہیں؟ اتنا کہنے کے لیے میرے آقا آپ وہاں سے اتنی تکلیف اٹھا کے آ رہے ہیں؟ بولے جی ہاں، یہ میرا اپنا چاہنے والا ہے، اس کی خواہش تھی کہ میں چل کے آپ سے کہوں۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ میں خط لکھ دیتا ہوں، میں نے اس سے کہا تھا کہ میں بھیجوا دیتا ہوں، خاصیت کو بھیجواتا ہوں، مگر یہ بیچارہ سمجھا کہ شاید اس کی بات نہیں بنے گی، اس لیے اس نے کہا کہ آپ چلے۔ تو بادشاہ میں آ گیا، بولے سرکار میرے آقا
آپ کہہ دیتے نا میرے سرکار، میں آپ کے پاس آ جاتا، میں گدا بن کے، غلام بن کے، خادم بن کے آپ کے در پہ آتا۔ میرے سرکار آپ زحمت کیوں کرے؟ یہ کہتا تو ہے ضرور، مگر آپ زحمت کیوں کرے؟ میرے آقا حکم دیتے میں آ جاتا۔ تو سرکار غریب نواز کہے مجھے معلوم ہے، میں لکھ بھی دیتا تو آپ دے دیتے، میں بولتا تو آپ آ جاتے، مگر میں نہیں آتا تو اس کی دل آزاری ہوتی۔ میں سب کچھ تو برداشت کر سکتا ہوں، مگر اس کا دل توڑنا برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ میں کسی اور کا بیٹا نہیں، میں رحمت للعالمین کا بیٹا، میں حسنین کریمین کا بیٹا ہوں، میں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ کا لخت جگر ہوں، میں علی المرتضیٰ کا سبط ہوں، میں سب کچھ تو برداشت کر سکتا ہوں، میرے خاندان پر آج آئے میں برداشت نہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ بادشاہ اسی وقت حکم دیا جاؤ اس کے پیپر لے آؤ، ساتھ میں اتنے تھالے اشرفیوں کے لے آؤ۔ گئے بادشاہ کے خدام، سرکار کو بھی ایک قدم چلنے نہیں دیا انہوں نے، خدام گئے جا کے وہاں سے اشرفیاں لے آئے، تھالوں میں بھر بھر کے لے آئے۔ میرے سرکار یہ اس کی زمین کے پیپر بھی آپ کے قدموں میں ہے، یہ ساری دولت اس کو دے دیجئے، آپ کے قدموں میں۔ میرے بھائی ہمارے بزرگاں، یہ ایسا اسلام پھیلا سو ہے میرے بھائی، یہ ہے مسلمان کی شان۔ کیا غریب نواز جب آئے کیا اسلام سے لوگ نفرت نہیں کرتے تھے؟ آپ کو معلوم ہے جو پرتھوی راج چوہان یہاں کے جو بادشاہ تھے، ان کی ماں نے، وہ بڑی جو ہے نجومی ٹائپ کی عورت تھی، اس کو خبر ہو چکی تھی ایک شخص اب اجمیر میں آئے گا، اس کی نشانی ہوگی بغل میں مسلح ہوگا، ہاتھ میں تسبیح ہوگی، اور وہ پرتھوی راج چوہان کی پوری حکومت کو نیست و نابود کر دے گا۔ تو اپنے بیٹے کو وہ بول چکی تھی کہ بیٹا کچھ بھی کر، ایک فقیر آنے والے ہیں، ان کے ساتھ چند لوگ ہیں، ان کو اس میں داخل ہونے نہیں دینا تو۔ نفرت ہم سے اب نہیں کی جا رہی میرے بھائی، ہم سے نفرت 1400 سال سے کی جاتی ہے، ہم نفرتوں میں پلنے والے لوگ ہیں۔ آپ یہ نہیں بولنا ہر طرف آپ، تم نفرتوں میں پلنے والے ہو، تم تلواروں کے بیچ میں پلے ہو، تم ظالموں کے بیچ میں پلے ہو، تم شریروں کے بیچ میں پلے ہو۔ ارے ہم وہ ہیں، ابراہیم تھے تو نمرود کے ساتھ پل رہے تھے، موسیٰ تھے فرعون کے ساتھ پل رہے تھے، مصطفیٰ تھے ابو جہل کے ساتھ پل رہے تھے۔ ارے ہم اپنوں میں نہیں پلے، ہم ظالموں کے بیچ میں پلے، ہم غیروں کے بیچ میں پلے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم، فیضان غریب نواز۔ تم اپنوں میں نہیں پلے، تم غیروں میں پلے ہو۔ میرا حسین یزیدیوں میں پل رہا تھا، یزیدیوں میں پل رہا تھا۔ ارے میرے علی کو اتنے اختلافات، اتنا ظلم سہنا پڑا۔ میرا علی اختلافات کی وجہ سے مدینہ منورہ جیسا شہر چھوڑ کے چلا گیا۔ سرکار مولا علی المرتضیٰ مدینے کو جو دار الخلافہ رسول اللہ نے بنایا تھا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان جیسی عظیم المرتبت ہستی اور سے دار الحکومت جس مدینے کو مقرر کر رکھا تھا، اتنے اختلافات ہوئے، مولا علی المرتضیٰ نے تلوار اٹھانا گوارا نہ کیا، مگر آپ نے دار الخلافہ کو بدل لینا گوارا کیا، کیونکہ حضرت علی جانتے تھے اگر میری تلوار چلے گی تو گلا ان کا کٹے گا جو میرے نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ علی نے گالیاں سننا پسند کی، اختلاف کو پسند کیا، علی نے انتشار کرنے والوں کی ضلالت کو برداشت کیا، مگر اللہ کی قسم علی نے
ان کو قتل کرنا، ان کا خون بہانا پسند نہیں کیا میرے بھائی۔ اختلاف آج نہیں ہے، دارالخلافہ مدینے سے منتقل کر کے کوفہ کو بنایا گیا۔ آپ سوچو کیا سینے پہ پتھر رکھ کے نکلے ہوں گے حضرت علی، کیا سینے پہ پتھر رکھ کے گئے ہوں گے حضرت علی۔ مدینہ چھوڑ کے جانا حضرت علی کے لیے کوئی معمولی بات نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرے پیارے بھائیوں، ہم اختلافات نہیں پلے، ہم کو چاہیے کہ ہم اخلاق کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، انسانیت کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، محبت کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، پیار کا دامن کبھی نہ۔ نواز پہ جائیں، سب سے اخلاق سے، محبت سے، پیار سے، شفقت سے کام کرتے چلے۔ میرے پیارے بھائی، اللہ کا واسطہ آج ضرورت ہے، آج ضرورت اختلافات کو عام کرنے کی نہیں، صوفیزم کو عام کرنے کی ضرورت ہے، صوفیت کا لبادہ اوڑھنے کی ضرورت ہے۔ جو آیا وہ اپنا موسٹ ویلکم اپنا ہے، کسی بھی مذہب کا ہوگا۔ یہ مذہب کا آئینہ لگا کے لوگوں کو مت دیکھو، صوفیت کا آئینہ لگا کے لوگوں کو دیکھو۔ اینک پہننا ہو تو چشتیت کی اینک پہنو، اینک پہننا ہو تو قادریت کی اینک پہنو، اینک پہننا ہو تو سہروردیت کی اینک پہنو، اینک پہننا ہو تو نقشبندیت کی اینک پہنو۔ ایسے نقشبندی بنو، انسان تو انسان نظر مٹکوں پہ پڑ جائے تو مٹکوں سے بھی اللہ اللہ کی صدر۔ میرے پیارو، اللہ کا واسطہ غریب نواز کے مشن کو سمجھو۔ ہم غریب نواز کے ماننے والے ہیں، غریب نواز کے مشن کو سمجھو۔ آج بھی غریب نواز کی دیگوں میں دیکھو، سب کے لیے لنگر بن رہا ہے، پورا ہندوستان لنگر کھا سکتا ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرے مذہب کے خلاف بنا ہوا لنگر ہے، نہیں کہہ سکتا، ہر مذہب والا آ کے کھا سکتا ہے۔ اور غریب نواز کا لنگر صرف مسلمان نہیں کھاتا، میرا ہندو بھائی بھی کھاتا ہے، سکھ بھی کھاتا ہے، عیسائی بھی کھاتا ہے، مجوسی بھی کھاتا ہے، مشرک بھی کھاتا ہے، سب کھاتے ہیں، کیونکہ میرے غریب نواز نے اپنے لنگر کو بنایا ہی ویسا ہے۔ بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے، بھید بھاؤ نہیں کرنے دو نا۔ دیکھو انہوں نفرت کریں گے تو پتا چلیں گا نا کہ ہم کون ہیں۔ نہیں، آپ اخلاق دکھاؤ، آپ محبت دکھاؤ، آپ پیار دکھاؤ، آپ شفقت کرو، درگزر کرو، معاف کرو، تبھی تو پتا چلے ہو انسان اس کو بولتے نہیں۔ اس کا نام ہے بھائی محبت اسی کا نام، انسانیت اسی کا نام ہے، اسی سے اسلام کا نام۔ آپ سمجھ رہے ہو کرامت سے اسلام ہے، کرامت سے اسلام نہیں پھیلتا، کرامت سے انا ساگر کوزے میں آ جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں، کرامت سے اسلام نہیں پھیلا، اسلام اخلاق سے پھیلتا، اسلام محبت سے پھیلتا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اب ایک بات سن لو، ہم کیا مٹھی لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے؟ ہم خود لوگوں کو بول رہے ہیں اجمیر کو لگ کو جاؤ گے، دل لگا مت، کیسے خطرناک ہو گئے بھئی، اجمیر کو مت جاؤ بولے۔ میں بولا ڈارلنگ تم اتنے خیانت باتیں کرتے تم اتنے خطرناک کہیں کو ہو گئے، تم کہاں سے آئے تھے؟ اجمیر کو مت جاؤ۔ ارے کہیں کو نہ کو جاؤ، کہیں کو نہ کو جاؤ، بولے وہاں کے جو خادم ہے وہ شیعہ۔ اوہ ماشاءاللہ، میں بھی بچپنے سے جا رہا ہوں، میرے کو دکھے ہی نہیں، کیونکہ میں کبھی خادموں کو تحقیق کرائی چی نہیں۔ تو خادموں کو تحقیق کرنا کہیں رشتہ کرنا ہے، کہیں بھی کرنا ہے۔ دیکھو بھائی، یہ آپ کو اجازت ہے، کوئی کسی کو پکڑ کے نہ تو وہاں بھی نہیں بننا، نہیں بول سکتا، مرضی جاؤ مارو، ہم کیا کریں۔ ہر ایک کو حق ہے اپنے اپنے مذہب کے مطابق جینے کا، اپنی اپنی خواہشات کے مطابق جینے کا ہر ایک کو حق ہے۔ کوئی کالے کپڑے پہنا، آپ بولتے کالے کپڑے،
बोल सकते हैं? अरे क्या है, जो चाहे करो भाई, आपकी मर्जी है, आपको अल्लाह ताला इजाजत दिया, आपके सामने अच्छा है, सब है, नेक है, बद है, खैर है, शर है, अच्छाई है, बुराई है, तालीम है, सब है, आपकी मर्जी है, जो चाहे एक्सेप्ट करो, जो चाहे कबूल करो। मगर याद रखो, यहाँ पर अगर कोई आदमी खादिमों की वजह से किसी को रोक रहा है तो मेरी नजर में उससे बड़ा बेवकूफ पूरे हिंदुस्तान में कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर खादिम साहब से फैज लेने नहीं आ रहे। बेशक हम खादिम साहब से मिलने नहीं आ रहे। यहाँ पे इतने लोग आए अजमेर को, कोई भी मिल के सोच के नहीं आया मैं फुला खादिम से मिलूंगा, फुला खादिम की जियारत करूंगा, फुला खादिम से फैज लूंगा, फुला खादिम की दुआ लूंगा। खादिम के वास्ते कोई भी नहीं आए। यहाँ पे आने वाला, हर आने वाला गरीब नवाज के वास्ते आ रहा है। आप गरीब नवाज से नहीं रोक सकते। जो गरीब नवाज से रोकेगा, सुन ले, उस पे अल्लाह की लानत है। ये तो वो दर है, आज के इस इख्तिलाफ और फितनों के दौर में अगर पूरे हिंदुस्तान को अगर एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया जा सकता है तो उस प्लेटफॉर्म का नाम गरीब नवाज है। आप गरीब नवाज के नाम पे मुसलमान भी एक जगह आ सकता, हिंदू भी एक जगह आ सकता, सिख भी एक जगह आ सकता, ईसाई भी एक जगह आ सकता। हर मजहब का मानने वाला, जितने मजाहिब हिंदुस्तान के अंदर है, हर मजहब वाला मेरे गरीब नवाज के नाम पे एक प्लेटफॉर्म पे बैठ सकता है। अगर आज इख्तिलाफात कितने खत्म हो सकते हैं, अल्लाह की कसम वो कहीं और से नहीं, वो दरबार गरीब नवाज से खत्म हो सकते हैं, नामे गरीब नवाज से खत्म हो सकते हैं। और अगर हम इसी बारगाह के बारे में कहें, मुसलमान होकर टोपी पहन के दाढ़ियां छोड़ के कि दरबार गरीब नवाज में मत जाओ, असल में क्या है, खादिमा बहाना है, दिलों में बुग़्ज़ गरीब नवाज है, दिलों में बुग़्ज़ गरीब नवाज है। मेरे प्यारे भाइयों, अब एक बात सुन लो, एक बात सुन लो। देखो, ये कायनात में, हिंद में जितनी गुंबदें आपको नजर आ रही है ना, जितनी गुंबदें हैं, गुंबदें हैं नहीं है? अरे घूर के तो डरो ना, जरा बोलो कितने गुंबद होंगे पूरे हिंद के अंदर? हिंदुस्तान में कितने होंगे? जानो, हिंदुस्तान में कम से कम 1 लाख गुंबद होंगे, 1 लाख गुंबद होंगे। अल्लाह की कसम, वो सारी गुंबदें, ये गुंबदे गरीब नवाज का सदका है। मेरे गरीब नवाज नहीं आते तो यहाँ कोई कलमा पढ़ने वाला भी नहीं होता था। विलायत तो दूर की बात है, मुकामे मनसब तो बहुत दूर की बात है, गुंबदें तो बहुत दूर की बात है। ये अगर गरीब नवाज नहीं आते, ईमान भी नसीब नहीं होता था। गरीब नवाज आए अताए रसूल बनकर, तो फिर यहाँ पर वो लोग पैदा हुए जिनके बाद उनकी मज़ारों पर गुंबदें बनाई जाने लगी। जितनों की गुंबद बनी है ना, अल्लाह की कसम, ये मेरे गरीब नवाज का सदका है, गरीब नवाज का सदका है। आप बोले हम जो कुछ भी है, हम हैं, हमारी वजह से चल रहा है, हमारा चुप चोरा है तू आया कितने साल हुए? हमने 25 साल, 50 साल, 100 साल, तेरी औकात क्या है इससे बढ़ के? या 800 साल, 900 साल से मेरे ख्वाजा का राज चल रहा है। कैसे? अच्छा देखो, अब खाली तुम लोग 15 साल में जितने हालात खतरनाक देख रहे, 12 साल में ऊपर से नीचे हो जा रहे, यूं हो जा रहे पूरा, तो 900 साल में कैसे कैसे हालात से नहीं गुजरा होगा हिंदुस्तान? नहीं, कैसे कैसे हालात से नहीं गुजरा होगा कि हिंदुस्तान, कैसे कैसे सिचुएशन नहीं आएंगे, कैसे कैसे हालात नहीं आएंगे, वैसे हालात में भी अल्लाह की कसम इन मुसलमान गुजर के आज भी करोड़ों की तादाद में बैठा हुआ है मुसलमान इस हिंदुस्तान के अंदर। ये मेरे गरीब नवाज का फैजान है। क्या हम लोग समझ अक्ल को यूज नहीं करना चाहते, लखे के फकीर बने हुए। मेरे प्यारे भाइयों, अब सुनो,
دیکھو یہ عطائے رسول ہے، ہند الولی ہے، ہند الولی. اللہ نے ان کو سلطان الاولیاء، سلطان الہند بنا کر بھیجا ہے. وہی شخص اس در سے فیض پائے گا جو ان کو ان کی شان کے مطابق مان کے آئے گا، ان کو ان کی عزت کے مطابق قبول کر کے آئے گا، ورنہ یہاں سے اس کو فیض ہرگز نہیں ملے گا. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ شریف میں اس نیت سے جا رہا ہے کہ میں مسجد نبوی کی زیارت کروں گا، یا پھر کوئی اس نیت سے جا رہا ہے کہ میں روضہ اطہر مواجہ شریف کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، قبر رسول کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، یا پھر کوئی اس نیت سے جا رہا ہے کہ میں رسول اللہ کی زیارت کروں گا. 3 نیت ہو گئے. پہلے والے کی نیت ہوئی مسجد نبوی کی زیارت، دوسرے کی نیت ہوئی مواجہ شریف قبر رسول کی زیارت، تیسرے کی نیت ہوئی رسول اللہ کی زیارت. تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے اللہ کی قسم جو شخص یہ نیت کر کے آیا کہ مسجد نبوی کی زیارت کروں گا تو اللہ اس کو مسجد نبوی کی ہی زیارت کا شرف دے گا، ثواب دے گا. جو سوچا کہ میں قبر رسول مواجہ شریف کی زیارت کے لیے آ رہا ہوں تو اللہ اس کو صرف قبر رسول کی زیارت کا ثواب دے گا. مگر آنے والا یہ نیت لے کر آ رہا ہے کہ میں رسول اللہ کی زیارت کرنے جا رہا ہوں تو اللہ کی قسم اس کی آنکھوں کو چہرے مصطفیٰ نظر تو نہیں آیا، مگر نیت کے مطابق اللہ اس کو مصطفیٰ کی زیارت کا ثواب عطا فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غریب نواز. جو نیت سے آئے گا اس کو وہ پھل ملے گا. آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے. آپ خدا کی قسم میرے غریب نواز کا فیض لینے کی نیت سے آؤ، آپ کو غریب نواز کا فیض ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا. آجی تم تو مومن ہو مومن، میرے غریب نواز کے در سے تو غیر بھی خالی ہاتھ نہیں جایا، تم کو کیسے ملے گا. اچھا یہاں پر ایک مسئلہ اور بیان کر دیتا ہوں. بعض بیوقوف لوگ ایسے ہیں، اب ہم زیارت کر کے باہر نکلے، آج مولانا ذرا دعا کریے نا، میرے بچے کے واسطے دعا کریے، میرا بھائی پریشان دعا کریے، میری بیوی پریشان دعا کریے. ارے بے وقوف تے کو مولانا سے دعا کرانا تھا تو پھر درے غریب نواز پہ آیا گئی. مولانا خود جھولی پکڑ کے آئے ہوئے صدقہ ڈال دو سرکار بول کے، تو مولانا کے پیچھے پڑا ہوا ہے. ارے بے وقوف یہ غریب نواز ہے، یہ میری جتنی سنتے ہیں تیری بھی اتنی ہی سنتے ہیں. ہاں کہ کبھی تو غلام تو بن رہا ہے، عاشق تو بن رہے یار، تو محبت سے جھک تو صحیح ہے بھائی. اگر تیرے کو اتنا یقین نہیں ہے کہ میری مولانا میری غریب نواز نہیں سن رہے ہوں گے، میں ان سے دعا کروں گا، ان سے دعا کرا لوں گا، ان سے دعا کر، تو اتنا تیرے یقین چاہیے غریب نواز آیا نہیں. ہمارے مسلمانوں کو بھی اتنا، سنیوں کو بھی اتنا خطرناک عقیدہ کمزور ہے. درگاہوں کو تو ایک جنے لال لاوا لے کے جا رہے ہیں، ایک جنے کالا تاگا لے جا رہے ہیں، ایک جنے تو چوڑیا لے کے جا رہے ہیں، ہری چوڑیا. کئی کہ اماں وہ بولے تو بنے تو درگاہ میں شادی ہوتی ہے. اگر دیوانی وہ اللہ کا ولی ہے، اس کو تیرے چوڑیوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تیرے خفلوں کی، تالوں کی، پھولوں کی، مٹی کی ضرورت نہیں ہے. سن، ان کو تیری عقیدت کی ضرورت ہے. ان کے در پہ آپ جانتے ہیں غریب نواز کو نہیں پہچانتے؟ میں بتاتا ہوں، پیرا خرید پر میں تو آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو چوکھٹ ہے نا، چوکھٹ، یہ چوکھٹ، یہ بلند دروازہ، آپ اس کو چوم کے اندر قدم رکھتے کہ آپ کئی کو آئے، آپ کو کیا ہونا، آپ کو کیا چاہیے، میرا غریب نواز جان لیتے ہیں، خبر ہو جاتی ہے. آپ اگر ولی کو نہیں پہچانتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے. یہ تو ولی ہے، ولی. رسول اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں قبرستان میں، عام مومنوں کی قبرستان میں
جہاں پہ تمہارے میرے باپ دادا دفن ہے، وہ قبرستانوں میں جب کوئی آدمی آتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور، قبر والوں کو سلام کرتا ہے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں قبر میں لیٹنے والا سلام کرنے والے کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے، فرد علیہ السلام، وہ سلام کرنے والے کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور آنے والے کو اس کے رشتے کے ساتھ پہچانتا۔ حضور فرمائے آنے والے کو وہ خبر میں لیٹنے والا رشتے کے ساتھ پہچانتا، میرا بھتیجا آیا، میرا بھانجا آیا، میرا داماد آیا، میرا بیٹا آیا، میرا باپ آیا، میرا چچا آیا، میرا پھپھا آیا بلکہ پہچانتا، میرا مرید آیا بلکہ پہچانتا۔ اتنا شعور کے ساتھ عام آدمی عام قبرستان میں لیٹا ہوا ہے۔ یہ تو وہ ہے جہاں سے خطبیت و غوثیت کی تقسیم ہوتی ہے، تو تم یہاں آ کر السلام علیکم یا غریب نواز، السلام علیکم یا معین الدین، تم کہتے ہو نا اللہ کی قسم میرے غریب نواز تم کو پہچان لیتے ہیں، آج حیدرآباد والا غلام آیا ہے، آج اتر پردیش والا غلام آیا ہے، آج جو ہے کلکتہ والا غلام آیا ہے، آج دلی والا غلام آیا ہے، مہاراشٹر والا غلام، غریب نواز پہچان لیتے ہیں۔ آپ کو خالی غلام بننا ہے، بس آپ سر غلامی کا سر ان کی بارگاہ میں پیش کر، پھر دیکھو غریب نواز کیسے نوازتے ہیں۔ ہمارا یقین نہیں ہوتا کہ کئی لوگ تو آتے ہیں، کئی لوگ آئے اجمیر کو آئے، آتے جو ہے اجمیر میں بیٹھے ہوئے، کتنے دن سے بھائی آپ؟ الحمدللہ 3 دن سے۔ اوہ ویری گڈ، ماشاءاللہ 3 دن سے الحمدللہ۔ میں پوچھا کہاں بیٹھے رہے؟ انہوں نے گیسٹ ہاؤس۔ اوہ ویری گڈ۔ اندر سرکار کا نہیں کتنی دیر بیٹھے؟ پرسوں 15 منٹ بیٹھا تھا، کل ایک 10 منٹ کا، آج جاؤں گا بلکہ سوچ رہا ہوں میں۔ ابے چچورے تو اتنی سر کی 15 منٹ 20 منٹ کے واسطے آیا ہے، آ کے گیسٹ ہاؤسوں میں بیٹھ رہے ہیں، بیگم کو لے رہا، پورے شاپنگ سینٹر آپ پھر رہا، وہاں سے وہاں دیکھ رہا، بیگم یہ ہوٹل میں آج اچھا دکھ رہا، بیگم وہاں لسی پی رہا، وہاں جوس پی رہا، کھا رہا پی رہا، غر غر کر رہا، سوچ چل رہا۔ ارے غریب نواز پہ آؤ تو شاہ جہانی مسجد کے آنگن میں بیٹھو، سبحان اللہ سبحان اللہ، بیٹھ کے یا دلائل الخیرات پڑھو، یہاں بیٹھ کے تلاوت قرآن کرو، یہاں بیٹھ کے مدینے والے مصطفیٰ پہ درود بھیجو، تیری زندگی بھر کے تمام اعمال رد ہو سکتے ہیں مگر جس عمل کا وسیلہ غریب نواز بن جائے اللہ کی قسم تیرا وہ عمل رد ہے۔ اندر جاؤ، کیونکہ اندر پبلک بہت ہوتی نا، زیادہ وقت آپ کو نہیں ملتا اندر ٹھہرنے کا، جاؤ اندر قدموں کو چومو، سرکار کو صورت بتاؤ، سرکار اب تک غلامی میں مجھے رکھے، مرے تک رکھنا، میری نسلوں کو بھی رکھنا سرکار، میری قیامت تک آنے والی پوری نسلوں کو اپنا غلام بنا کے رکھنا سرکار، غلامی کی فہرست سے نام سے نام، غلاموں کی فہرست سے نام نہ نکالنا، بس اتنی گزارش کر کے باہر آ جاؤ، آ کے شاہجہانی مسجد کے صحن میں بیٹھو، بیٹھ کے پڑھو۔ غریب نواز توجہ پر کون ہے رہی ہے میرے آقا پر یہاں بیٹھ کے درود بھیج رہا؟ کون ہے جو میرے دربار میں بیٹھ کے سورہ مزمل کی تلاوت کر رہا ہے؟ کون ہے یہ جو میرے پاس بیٹھ کر درود پاک کی کثرت کر رہا ہے؟ غریب نواز توجہ فرماتے، اوہ یہ حیدرآباد کا غلام ہے، اچھا توجہ فرماتی، توجہ۔ یہاں آ کے فیض لینے کی جگہ ہے، وہاں بیٹھے رہتے ہیں، سیلفیاں لے رہا، گنبد کی فوٹو لے رہا، میناروں کی فوٹو، کیا کرتا ہے گنبد کی فوٹو لے کے؟ یا پیار کے واسطے ایک آدھ لے لیا، چل لے لیا، صبح سے لے کے شام تک جورو کے ساتھ فوٹو، اماں کے ساتھ فوٹو، بابا کے ساتھ فوٹو، عجیب و غریب قوم۔ اب ہم اندر ملے، اب ہم گئے اندر، وہاں ارے مارتے تاکہ آقا کی بارگاہ ہے، بے وقوف، یہ ہاتھا چمانے کی جگہ نہیں، یہ ہاتھا چمانے کی جگہ نہیں ہے، یہ مولانا گیری کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ ایسا اگر اکڑو گے مردود کر دیے جاؤ،
یہ غلام بننے کی جگہ ہے، یہ پلکوں سے چلنے کی جگہ ہے، یہ غریبوں کا کعبہ ہے، کعبہ یہ عاشقوں کا مدینہ ہے۔ یہاں جو ان کو پکڑ لیتا ہے صرف انہوں نہیں ملتے، ان کے وسیلے سے رسول اللہ ملتا ہے۔